اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان نے اپنا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ بنا لیا ہے تو آپ کہیں گے کہ کیا لمبی لمبی چھوڑ ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ طیارہ 5 مسلم ممالک کو اکٹھا کر چکا ہے جنہیں آج تک کوئی بھی چیز اکٹھا نہیں کر سکی تو آپ یقینی طور پہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ طیارہ F-35 سے بہتر ہے جو کہ امریکی طیارہ ہے تو بھی آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ طیارہ وہ کمپنی مل کے پاکستان کے ساتھ بنا رہی ہے جو F-35 کے 900 سے زیادہ کمپوننٹ آلریڈی بنا رہی تھی، اور اس میں تقریباً 2 وینڈر تھے جن میں سے صرف یہ ایک کمپنی اتنا باریک کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو یقینی طور پہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ لمبی لمبی چھوڑ ہے۔ لیکن آج میں بات کروں گا ثبوتوں کے ساتھ، اور ہر ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے پاکستان یہ کام اور یہ کارنامہ کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اب بات شروع ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع پاکستان کیا کرنے ہے۔ یہ سوال مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا، دفاعی معاہدہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس میں ایک لمبی قطار اور سارے کے سارے عسکری لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ان کے جو وزیر دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل سجیفری، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس سوال اور اس کے جواب کی جستجو میں جو ریسرچ اور جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ دیکھ کے میں خود حیران رہ گیا۔ اب یہ کہانی کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ملٹی ڈومین سسٹم کو دیکھنے کے لیے دیگر ممالک کی قطاریں لگ گئی ہیں، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ وہ بات بہت پیچھے رہ گئی اور اب کھیل بہت آگے جا چکا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے ترکی کے وزیر دفاع آئے اور ان کے ساتھ ترکش ایروسپیس انڈسٹری کے لوگ موجود تھے۔ ہمیں اس سے پہلے یہ خبر مل چکی تھی کہ ایوییشن کے اوپر معاہدے ہو رہے ہیں اور ڈرون کے اوپر معاہدے ہو رہے ہیں۔ ڈرون کی ایک فیکٹری پاکستان کے اندر بنائی جانے لگی ہے جس کے اندر ملٹی ڈومین مینوفیکچرنگ فیسلٹیز موجود ہوں گی۔ نیکسٹ جنریشن کا اس کے اندر جیٹ تیار ہوگا، جوائنٹ مینوفیکچرنگ ہوگی، اور اس کو پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس اور ترکی ایئر سپیس بنائیں گے۔ اور یہ صرف ڈرون نہیں، ڈرون کے جو میزائل ہیں اور میزائل کے ساتھ دیگر جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ وہاں پہ اسمبل نہیں ہوں گے بلکہ وہ خود بنائے جائیں گے۔ اب اتنے میں ہی خبر آ جاتی ہے کہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع پاکستان موجود ہیں اور آرمی چیف ان کے ساتھ دو بدو ملاقات کر رہے ہیں، اور ایک لمبی قطار دونوں طرف موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اب ہوا کیا، یہ کام شروع کیسے ہوا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ترکی اعلان کرتا ہے 2016 میں کہ وہ ایک جہاز بنانے جا رہا ہے، ٹوین انجن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 5th جنریشن، ایئر سپیریورٹی میں آؤٹ کلاس اور آل ویدر فائٹر جیٹ۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ 2000 میں ترکی کی جو امپورٹس تھیں ہتھیاروں کی وہ 80% تھیں اور 20% وہ خود پوری کر رہا تھا۔ آج 2025 میں 20% جو امپورٹ ہیں اور بقایا 80% وہ خود پوری کر رہا ہے۔ اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ پاکستان ابھی بھی چائنا سے کہا جاتا ہے 81% منگوا رہا ہے، ترکی سے بھی منگوا رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کس سے منگوا رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا کتنا شیئر ہے یہ مجھے ابھی اس کے بارے میں نہیں اندازہ، لیکن آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ جو ہتھیاروں میں خود مختاری ہے وہ ممالک کو ویسے ہی خود مختار کر دیتی ہے۔ وہ کس طرح کرتی ہے کہ امریکہ جیسے ممالک سے آپ نے اسلحہ لینا ہے، اس نے یورپ کو اپنے شکنجے میں کیا ہوا ہے، چائنا اپنے مسائل ہیں، رشیا کے اپنے مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے اس کی ٹیکنالوجی اچھی ہے، اس کی بری ہے، اور بہرحال یہ بحث چلتی ہے، لیکن جو بھی ہتھیار دیتا ہے وہ اس کے ساتھ بڑی سخت شرائط رکھتا ہے، اور امریکہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بلیک میل ہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ترکی نے F-16 بدلنے تھے، F-16 بدلنے تھے، خان کو اس کے ساتھ انہوں نے چینج کرنا تھا، اور ایک ایسے طیارے کے ساتھ کرنا تھا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انٹیگریٹڈ ہو، سٹیلتھ ہو، اور اس کے ساتھ ہی پریسیجن اٹیک کے لیے وہ آئیڈیل ہو۔ اب یہ چیز انہوں نے بنانی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا
کہ بھائی یہ کب بنے گا، کتنا اس کے اوپر ٹائم لگے گا اور پاکستان کا اس سے کیا لینا دینا ہے، تو آپ تھوڑا سا صبر کریں، انتظار کریں. آپ کو ایسی انفارمیشن دینے جا رہا ہوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اب یہاں سے کھیل شروع ہوتا ہے کہ پروٹوٹائپس کی کئی ٹیسٹ اس کے جہاز کے کر لیے گئے. 2021 کے اندر اس نے فرسٹ سٹیج کلیئر کی، اس کے بعد 2023 اور 2024 میں اس کی میڈ ان فلائٹس کی گئی اور کہا ہی جاتا ہے کہ 2028 میں اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی. اب اگر اس کا مقابلہ کیا جائے F-35 کے ساتھ تو ایک اسپیسیفیکیشن آپ کو ابھی فوراً میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کی سپیڈ 1.8 میک ہے، جبکہ F-35 کی 1.6 میک ہے، یعنی کہ آواز کی رفتار سے ڈبل. اب جو دنیا کے دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور روس کے جہازوں سے یہ بہتر ہے اور امریکہ سے بہتر جہاز کی آفر بہتر کنڈیشنز کے اوپر جب ممالک کے سامنے آئیں تو ایک دم سے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے. سب سے پہلے UAE، جو کہ F-35 کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا، لیکن امریکہ کی اتنی بڑی بڑی شرائط جو ہیں اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اس ڈیل کو کینسل کر دے. یہ آفر سعودی عرب کو بھی آئی، لیکن ساتھ میں شرائط بھی اسی طرح کی آئیں اور آپریشنل ریسٹرکشنز کی وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہو سکی. اب UAE کے اندر ایک ڈیفنس گالا ہوتا ہے اور وہاں پہ اعلان کرتے ہیں ترکش ایئر سپیس انڈسٹری کے CEO کہ ترکی جو ہے وہ UAE کے ساتھ مل کے کو پروڈکشن کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سعودی عرب سے 100 خان طیاروں کا آرڈر آ جاتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں طیب اردگان پاکستان آتے ہیں. مقصد تھا 8th جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ. 32 سے زیادہ اداروں کے ریپریزنٹیٹیو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان خان کی پروڈکشن کے لیے فیکٹری کو پروڈکشن کے لیے فیکٹری یہاں پہ لگے گی اور اس کے بعد کام یہاں سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا. مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے سستی لیبر لے کے سستی کاسٹ کے اوپر اس کو بنایا جائے اور پاکستان کو یہ اس کا مفاد تھا کہ پاکستان کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ملے گی اور ساتھ میں وہ طیاروں کو ایکوائر کر لے گا. اب جیسے ہی یہ خبر باہر نکلتی ہے، بھارت جیسے ممالک جو ہیں وہ پہلے ہی پریشان ہے کہ پاکستان ایک ملٹری بلٹ اپ کرنے جا رہا ہے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. ابھی یہ ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں کہ خبر آتی ہے اپریل 2025 کے مہینے میں کہ انڈونیشیا رافیل خرید رہا ہے، انڈونیشیا J-10C خرید رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ انڈونیشیا 48 جہاز خان کے خرید رہا ہے اور ساتھ میں پریس کانفرنس ہوتی ہے. طیب اردگان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ $10 بلین اور 10 ایئر کا پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت کے 5 مسلم ممالک، مسلم اکثریت والے ممالک جو ہیں وہ ایک جہاز کی وجہ سے آپس میں مشترکہ مفادات کی بنیاد پہ جڑ جاتے ہیں. اب اس کو اسرائیل اور مغرب کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. ظاہری سی بات ہے، وہ جو باتیں جس طرح نیتن یاہو کہتا ہے نا کہ ان کے پاس ایٹم بم آ جائے گا تو یہ باتوں کو، ہماری باتوں کو اس طرح اوبے نہیں کریں گے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی ان کو غلام چاہیے اور جب آپ ہتھیار ہی مغرب سے خرید کے لڑیں گے تو پھر آپ کیا لڑیں گے ان کے ہتھیاروں سے؟ وہ 2 منٹ میں آپ کے F-16 کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ڈس فنکشن کر دیتے ہیں. اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھارت کے اندر F-35 3 ہفتے تک کیرالا کے اندر کھڑا رہا اور اس کو آخر ڈسمینٹل کر کے لے جانا پڑا. اب اس کے ساتھ ہی پاکستان کا آ جاتا ہے کہ پاکستان کبھی خبر آ رہی ہے F-16، کبھی خبر آ رہی ہے J-35، کبھی خبر آ رہی ہے خان. تو یہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کو ناراض نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ پاکستان نے خاموشی سے اپنے میزائل بنانے ہیں، خاموشی سے اپنا ایٹم بم بنانا ہے، خاموشی سے ہی اس نے اپنے ہتھیاروں کو بلڈ کرنا ہے، لیکن شور نہیں مچانا ورنہ ایران کی طرح حملہ ہو سکتا ہے. اور خام خواہ میں اپنے مقصد کی راہ میں شوخیاں مار کے مشکلات پیدا کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہی اور خبریں آ رہی ہیں اور وہ خبریں ایسی ہیں کہ وہ دیکھ کے بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے. اور وہ خبر یہ ہوتی ہے کہ جناب KF-21 کوریا کا اور کان ترکی کا دنیا کی بہترین ایئر فورس کا فیصلہ کریں گے اور انہوں نے سپر پاورز کے مونوپلی کو توڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبر یہ آتی ہے کہ آذربائیجان جناب پہلا بائر ہوگا خان کا.
यूक्रेन कहता है मैं तो इंजन बनाऊंगा इस जहाज के, सऊदी अरब कहता है मुझे 100 त्यारे चाहिए। तो अब ये सारी की सारी कहानी जो है ये क्या ख्वाबों पे बिल्ट हुई है, इसकी हकीकत क्या है, इस वक्त खान की क्या हकीकत है, ये मैं आपको बता देता हूं। 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि एक डेवलपमेंट होती है कि 100 F-35 का अमेरिका और तुर्की के दरमियान सौदा हो जाता है। ना सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बल्कि टायर 3 का वो पार्टनर बन जाता है और उसकी कंपनियों ने बहुत से कंपोनेंट्स जो हैं देने होते हैं। कौन सी कंपनी ने, मैं आपको बताता हूं। उस कंपनी के साथ अब पाकिस्तान लग चुका है। अब होता ही है कि 2019 में S-400 खरीद लेता है तो रशिया से तुर्की, और उसके फौरी बाद कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। अब 2019 में ही गर्मियों के मौसम में जो फुल स्केल मास्क है वो पेरिस एयर शो के अंदर शो कर दिया जाता है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 2021 में पहला पार्ट और 2023 में वो मुकम्मल तैयार हो जाता है और तैयब अर्दोगान तकरीर करते हैं, तैयारे को सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमें इसके ऊपर फ़ख्र है। अब जो इसका ईसा रडार है वो सही है, तैयार है। तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री 900 कंपोनेंट्स जो हैं वो फराहम करती है और वो कंपोनेंट्स भी बहुत ही कमाल के हैं। कौन कौन से? एयर इनलेट डक्ट्स, उसके साथ एक्सटीरियर पैनल्स फॉर एयर फ्रेम्स, वेपन्स बे डोर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, असेंबलीज और इस तरह बहुत सी चीज़ों के साथ साथ F-35 के जो सेंटर फ्यूजलेज हैं, जो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर कोर है, वो भी 2 सप्लायर पूरी दुनिया में सप्लाई करते थे, जिनमें से एक तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है। अब इंजन की बात आई तो इंजन के बारे में हमें एक फौरी तौर पे खबर आई और उसके अंदर तुर्की के वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, ट्वीट की हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब अल्हम्दुलिल्लाह J-20 का चाइना को इंजन बनाने में 18 साल लगे, रशिया से आपने टेक्नोलॉजी भी ली, मटेरियल्स भी लिया, लेकिन तुर्की ने 3 साल के अंदर उससे डबल पावर का इंजन तैयार कर लिया है और ये आफ्टर बर्नर के बगैर ये सुपरसोनिक है और ये रशिया और अमेरिका के पास सिर्फ मौजूद है और जब ये लगेगा 2026 के अंदर ये फिट हो जाएगा खान के अंदर। अब इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि 2028 में 20 खान त्यारे एयरफोर्स को मिल जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इतनी लंबी लंबी कहानियां सुना दी। तो बात यह है कि तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री अब पाकिस्तान बन चुकी है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है और वो पाकिस्तान की ही कंपनी पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ मिल के ये काम कर रही है। और इसी सिलसिले में इंडोनेशिया के वजीर दाखिला पाकिस्तान आए थे, जो कि डिफेंस प्रोडक्शन और दीगर मामलात के अंदर कोऑपरेशन करेंगे। इंडोनेशिया 1.2 बिलियन यानी 20% जो इसकी डेवलपमेंट कास्ट है वो पे करेगा। और पाकिस्तान की क्या शरायत है? पाकिस्तान मेरे ख्याल से एवियोनिक्स समेत जितनी भी JF-17 थंडर समेत जितनी भी अभी तक पाकिस्तान ने इस हवाले से जो स्किल्स हासिल की हुई हैं वो सब वो सिस्टम के अंदर इनपुट डालेगा और उसके साथ यहाँ पे प्रोडक्शन होगी और फिर सब जो है ये कह सकेंगे कि मुस्लिम ममालिक अपने दिफा के लिए खुद हथियार बनाने के काबिल हो गए हैं। क्योंकि मुझे हमेशा ही ये एतराज़ रहा है कि तलवार से F-35 का मुकाबला नहीं हो सकता, आपको इस मैदान में आगे आके काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत से अपने सवालात के जवाब मिल चुके होंगे और जो खबरें मैंने आपको बताई हैं उनके सबूत के तौर पे मैंने उन खबरों के स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ लगाए हैं, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने में मुझे बहुत टाइम लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।